علامہ و مولانا محمد ابراہیم صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، استاذ جامعہ غازیہ فیض اللہ بخشی پورہ کے سال ثواب کے لیے ہم اور آپ آئے ہیں۔ میں سب سے پہلے دعا کرتا ہوں بارگاہ تبارک و تعالی میں کہ مولا کریم اپنے فضل و کرم سے تمام انبیاء کرام کے وسیلے سے، غوث و خواجہ رضا حامد مصطفیٰ کے وسیلے سے مرحوم استاذ گرامی قدر کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کی قبر کو روضۃ من ریاض الجنہ بنائے، یعنی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے، اور ان کی قبر کو کشادہ فرمائے، اور جتنے مرحومین ہمارے اس قبرستان میں، سمگڑا کے قبرستان میں اور دنیا کے سنیوں کے قبرستان میں جتنے مرحومین مدفون ہیں، مولا کریم سب لوگوں کی مغفرت فرمائے، سب کے درجات بلند فرمائے۔ مولا کریم ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، ایمان پر استقامت فرمائے اور خاتمہ بالخیر فرمائے۔ نہایت افسوس کی بات ہے کہ ہمارے استاذ گرامی وقار دنیا سے چلے گئے، چونکہ موت برحق ہے، موت سب کو آنی ہے، یہ اٹل فیصلہ ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، یہ تو بالکل حقیقت ہے، سب کو معلوم ہے، ایک نہ ایک دن سب کو دنیا سے جانا ہے، کوئی آج جا رہا ہے تو کل جا رہا ہے۔ جس طرح آج ہم مولانا ابراہیم صاحب علیہ رحمہ کے سال ثواب کے لیے جمع ہوئے ہیں، ایک دن آئے گا کہ ہم قبر میں ہوں گے اور ہمارے سال ثواب کے لیے لوگ آئیں گے، وہ دور نہیں، کوئی گارنٹی بھی نہیں لے سکتا ہے کہ پرسوں جمع نہ ہو یا ایک ہفتے کے بعد جمع نہ ہو، اس لیے کہ موت یہ بہت ہی زیادہ قریب ہے۔ حضرت مولا کائنات شیر خدا سے پوچھا گیا کہ قریب کیا ہے اور زیادہ قریب کیا ہے؟ حضرت مولا کائنات شیر خدا، چونکہ آپ باب العلم ہیں، علم کے دروازہ، حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازہ۔ اگر ہم سے کوئی پوچھتا تو ہم تو آئے باشا کرتے اور پسینہ پسینہ ہو جاتے، یہ کیسا سوال ہے کہ قریب کیا ہے، زیادہ قریب کیا ہے؟ لیکن مولا کائنات سے جب یہ سوال کیا گیا، یہ جو سوال ہے یہ ایک کتاب سبع سنابل شریف میر عبد الواحد الگرامی علیہ الرحمت و رضوان، جن کی کتاب اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ بارگاہ مصطفیٰ میں مقبول ہے، سبحان اللہ، اس کتاب میں صفحہ 193 پر یہ واقعہ درج ہے کہ مولا کائنات سے 4 سوال کیا گیا، ان 4 سوالوں میں سے ایک سوال یہ بھی کیا گیا کہ اے مولا کائنات، میں نے سنا ہے کہ آپ باب العلم ہیں، آپ بہت بڑے عالم ہیں، ہر سوال کا جواب دیتے ہیں، اے علی آپ سے ہم 4 سوال کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا تم 4 ہی کیوں کرنا چاہتے ہو، 40 سوال کرو، انشاءاللہ ہم 40 کا جواب دیں گے۔ اس نے سوال کیا اے علی آپ یہ بتائیے کہ قریب کیا ہے اور زیادہ قریب کیا ہے، ضروری کیا ہے، زیادہ ضروری کیا ہے، عجیب چیز کیا ہے، زیادہ عجیب چیز کیا ہے، مشکل کیا ہے، زیادہ مشکل کیا ہے؟ مولا کائنات کے علم کا دروازہ کھلا، اب اپنے علم سے سیراب کرنا شروع کرتے ہیں، ہر سوال کا جواب دیتے ہیں۔ حضرت مولا کائنات نے ارشاد فرمایا اے سائل، جو تو نے پہلا سوال کیا ہے کہ ضروری کیا ہے، زیادہ ضروری کیا ہے، سن، گناہ نہ کرنا یہ ضروری ہے، گناہ نہ کرنے اس کی تفصیل بہت ہے، لیکن وقت نہیں ہے، میں سمیٹ کر کے جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ میں اصل مدے پر آتا ہوں۔ حضرت مولا کائنات نے فرمایا کہ گناہ نہ کرنا یہ ضروری ہے، لیکن آدمی چونکہ خطا اور نسیان کا پتلا ہے، الانسان مرکب عن النسیان والخطا، انسان خطا اور نسیان کا پتلا ہے، انسان سے گناہ تو ہو ہی جاتا ہے، انسان سے غلطی ہو ہی جاتی ہے۔ علی فرماتے ہیں کہ گناہ نہ کرنا ضروری ہے، لیکن اگر کبھی کبھار اگر گناہ ہو جائے، حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں کہ توبہ کرنا یہ زیادہ ضروری ہے۔
توبہ کرنا یہ زیادہ ضروری ہے. اولن تو گناہ نہ کرنا ضروری ہے، لیکن اگر گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے تو توبہ کرنا یہ زیادہ ضروری ہے. اس لیے حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے فرمایا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہی ہو جاتا ہے جیسے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں. تو حضرت علی نے یہ جواب دیا. دوسرا جواب سنو. حضرت علی فرماتے ہیں اے سائل تو نے دوسرا سوال کیا، سن کہ عجیب چیز کیا ہے، زیادہ عجیب چیز کیا ہے. سن، فرماتے ہیں کہ یہ دنیا یہ عجیب ہے، یہ دنیا یہ عجیب ہے. دنیا میں کتنے لوگ آئے، کیا سب کے ساتھ دنیا نے وفائی کی ہے؟ کیا سب کے ساتھ دنیا نے اچھے سے پیش آئی ہے؟ کیا سب کے ساتھ دنیا نے وفا کیا ہے؟ نہیں. آپ تاریخ کا مشاہدہ کریں، حضرت آدم ابتدائی آفرینش سے آپ دیکھیں کتنے بڑے بڑے لوگ اسی دنیا میں آئے، نمرود، حامان، فرعون، شداد اور ابو جہل، عتبہ، شیبہ، بڑے بڑے. اور ہندوستان میں ہی آپ مشاہدہ کریے، ہندوستان کی جو راجدھانی دلی، اسی دلی پر کتنے بڑے بڑے حکمراں تین آئے. کیا سبوں کے ساتھ دنیا نے وفا کیا؟ نہیں. اس زمین کے نیچے چلے گئے. یہ دنیا یہ بے وفا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے دنیا کو تو کیا جانے، یہ بس کی گانٹھ ہے ہر رافا. بس کے معنی زہر، ہر رافا کے معنی دھوکے باز. یہ دنیا زہر کی پریا ہے، دھوکے باز ہے، یہ خطرناک دنیا ہے. دنیا کسی کے ساتھ وفا نہیں کرتی ہے. اعلیٰ حضرت کلمات لکھتے ہیں যেমন হয়ে হয়তো পারে যে دنیا یہ کتا کے طریقے سے ہے. یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ دنیا ایک مردار کے طریقے سے ہے، جس کے شیدائی کتے ہیں، کتے جس کو نوچ کے کھاتے ہیں. مثال سے آپ سمجھو ایک مردہ پڑا ہے، تو مردہ کو کون کھاتا ہے؟ چیل کھاتا ہے، کوا کھاتا ہے، اور کتے جا کے نوچ کے کھاتے ہیں. تو بالکل اسی طریقے سے یہ دنیا ہے. حدیث پاک کا مفہوم ہے اس کے شیدائی دنیا کے ماننے والے، دنیا کے عاشق جو ہے بالکل اسی طریقے سے ہے. تو دنیا یہ عجیب ہے. علی فرماتے ہیں کہ دنیا کے اس رزلٹ کو دیکھ کر کے، دنیا کے اس ماحول کو دیکھ کر کے، دنیا کی بے وفائی کو دیکھ کر کے دنیا دار بن جانا، دنیا کا عاشق بن جانا، حضرت علی فرماتے ہیں کہ زیادہ عجیب چیز ہے، زیادہ عجیب چیز ہے. تیسرا جواب سنو. حضرت علی کہتے ہیں کہ مشکل قریب کیا زیادہ قریب؟ فرماتے ہیں کہ قیامت یہ قریب ہے. قریب پہ چونکہ بات آئی تھی تو قیامت یہ قریب ہے، لیکن موت یہ بہت زیادہ قریب ہے. اس لیے قیامت کے بارے میں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ 50 سال قیامت نہیں آئے گی، 100 سال قیامت نہیں آئے گی. اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں، ہمارے استاد کہہ سکتے ہیں، یہاں پہ علماء بیٹھے ہیں وہ بھی کہہ سکتے ہیں، جو علماء کے قریب رہتے ہیں وہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ قیامت 10 سال 25 سال 100 سال نہیں آئے گی. آپ کہو گے کہ آپ اتنے یقین کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ، بھروسے کے ساتھ کیوں کہہ سکتے ہیں؟ ہم جواب دیں گے، کہیں گے کہ ہمارا ایمان رسول اللہ کی بات پر ہے، رسول اللہ کے قول پر ہے. ہم اپنے نبی پر بھروسہ کرتے ہیں. اے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. نبی نے جو فرما دیا وہ ہو کر وہی رہے گا. نبی نے فرمایا قیامت سے پہلے یہ نشانیاں پائی جائیں گی. نبی نے فرمایا کہ قیامت آنے سے پہلے دجال نکلے گا. نبی نے فرمایا قیامت آنے سے پہلے دابۃ الارض کا خروج ہوگا، یاجوج ماجوج نکلیں گے. اور سب سے بڑی جو قیامت کی نشانی ہے وہ یہ ہے کہ قیامت آنے سے پہلے سورج کہاں سے بھی نکلتا ہے، مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں ڈوبتا ہے. لیکن حضور فرماتے ہیں کہ سورج کہاں سے نکلے گا قیامت کے آنے سے پہلے جو سب سے بڑی نشانی ہے وہ یہ ہے کہ سورج مغرب سے میں نکلے گا، جہاں ڈوبتا ہے یہاں سے سورج نکلے گا اور تھوڑی دور جا کر کے سورج وہی ڈوب جائے گا. جب یہاں سے سورج نکلے گا توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. یہ قیامت کی سب سے بڑی نشانی ہے. تو ہم کہیں گے کہ یہ ساری نشانیاں ابھی نہیں پائی جا رہی ہے، اس لیے قیامت ابھی نہیں آئے گی. ہم قیامت کے بارے میں تو کہہ سکتے ہیں، ذرا سوچے دل پہ ہاتھ رکھ کر، کیا ہم موت کے بارے میں کہہ سکتے ہیں؟ کوئی جانتا تھا کہ استاد گرامی وقار حضرت مولانا ابراہیم صاحب ابھی چلے جائیں گے؟ ابھی ان کا انتقال ہو جائے گا؟ کوئی جانتا تھا؟ کوئی نہیں جانتا تھا.
فون پہ بات بھی ہوتی تھی، حال و خیر معلوم کرتے تھے، لیکن چلے گئے دنیا سے تو موت یہ بہت زیادہ قریب ہے، قیامت قریب، موت بہت زیادہ قریب ہے۔ اور یہ بھی سنو، جو چیز زیادہ قریب ہوتی ہے، جو چیز زیادہ قریب ہوتی ہے اس کا زیادہ احترام کیا جاتا ہے۔ جیسے ہمارے استاد ہمارے زیادہ قریبی ہیں تو ہم حضرت کا زیادہ احترام کریں گے۔ جو یہ مثال کے طور پر جو چیز آپ سمجھ سکتے ہیں، حساس لوگ بیٹھے ہیں، عقل مند لوگ بیٹھے ہیں، سیاستدان لوگ بیٹھے ہیں، جانتے ہیں جو چیز زیادہ قریب ہوتی ہے اس کا زیادہ احترام کیا جاتا ہے، اس کی زیادہ عزت کی جاتی ہے، اس کی زیادہ تیاری کی جاتی ہے۔ تو قیامت تو قریب ہے لیکن موت یہ زیادہ قریب ہے، لہٰذا مسلمانوں موت کی زیادہ تیاری کرو، موت کی زیادہ فکر کرو، موت کی زیادہ تیاری کرو اور اس کا استقبال کرنے کے لیے تیار رہو۔ موت کی تیاری کیسے کریں گے؟ قبر میں جانے کی تیاری کرو، حشر میں نپٹنے کی تیاری کرو، تم شراب میں آپ کو گزرنا ہے، میدان میں جانا ہے، اس کے بعد جو فیصلہ ہوگا جنت اور جہنم میں، مجھے تو امید ہے سرکار کے ساتھ پر، اور اللہ پر مجھے بھروسہ ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے، حضور کے فضل و کرم سے ہم سب کو جنت نصیب ہوگی۔ کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انشاءاللہ ضرور۔ تو موت کی تیاری کریے۔ باتیں بہت ساری لمبی ہے لیکن ایک آخری جو وہ سوال کا جواب ہے وہ میں دے دیتا ہوں۔ چوتھا سوال کیا تھا کہ مشکل کیا، زیادہ مشکل کیا ہے؟ حضرت یہ فرماتے ہیں کہ قبر میں جانا یہ مشکل ہے لیکن بغیر عمل کے قبر میں جانا یہ بہت زیادہ مشکل ہے۔ کوئی چاہتا ہے کہ ہم قبر میں چلے جائیں؟ ہر آدمی کی تمنا یہ کہ ہمارے بیٹے کی شادی ہماری نظروں کے سامنے ہو جائے، ہم یہ مکان بنا لیں، وہ دکان بنا لیں، یہ کر لیں، وہ کر لیں، ان سے مل لیں۔ کوئی نہیں چاہتا کہ قبر میں ہم چلے جائیں، لیکن بغیر عمل کے قبر میں جانا بہت زیادہ مشکل ہے۔ اعلیٰ حضرت جانتے ہو، اعلیٰ حضرت امام عشق محبت جب آخری وقت آیا، آپ نے وہ لوگ اپنے خادموں کو بلایا، وصیت کیا، آپ نے فرمایا کہ اے میرے خادموں سنو سنو، جب میرا آخری انتقال ہو جائے، انتقال ہونے کے بعد میرے پاس کھڑے ہو کر کے قرآن کی تلاوت کرنا، اوراد و وظائف پڑھنا، تدفین کرنا، یعنی کہ جنازہ تیار ہو گیا، جنازہ جب لے کر چلنا تو درود شریف پڑھنا، اور جو میں نے سلام لکھا ہے کعبے کے بدر تجا، تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ، تم پہ کروڑوں درود، یہ درود سلام پڑھتے ہوئے جنازہ میرا لے جانا، جب قبر میں اتارنا، تو اتارنے کے بعد جب مٹی دینا، دینے کے بعد میرے قبر کے سرانے کھڑے ہو کر کے قرآن کی تلاوت کرنا، اوراد و وظائف پڑھنا، درود سلام کرنا، دیر تک پڑھنا، دیر تک پڑھنا، قبر کی کالی کوٹری میں میرا دل وہاں جلدی لگ جائے، اس لیے کہ یہ نیا نیا ہوگا، اور تاکہ میرا دل وہاں جلدی لگ جائے، اعلیٰ حضرت نے ہمیں اور آپ کو یہ درس دے دیا، لحد میں عشق رخے شرک کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی تو چراغ محبت لے جاؤ، تو چراغ سے مراد چراغ محبت لے۔ تو اے مسلمانوں قبر کی تیاری کرو، حشر کی تیاری کرو۔ میں کچھ تعزیتی پیغام جو ہے میں اس پیش کر دیتا ہوں، چونکہ میرے پاس کئی لوگوں نے تعزیتی پیغام دیا ہے۔ حضرت کے جانے سے ایک ایسا خلا اس پورے علاقے میں واقع ہوا ہے جس کا اندمال ممکن نہیں ہے۔ حضرت بہت مشفق تھے، مہربان تھے، اور دینی ان کی خدمات اس پورے علاقے پر بہت زیادہ ہے، قابل قدر ہے، قابل ستائش ہے، اس لیے کہ عالموں میں اس پورے علاقے میں، پرانے عالموں میں